أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ معزز سامعین اور ناظرین، میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کی ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور ظنون کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ، جب وہ چلے گئے، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کے حالت میں چل دیے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ فنادى فی الظلمات، آخر اندھیرے میں پکارنے لگے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں قصوروار ہوں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظنون کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ اور ظنون نبی کو بھی یاد کرو۔ ظنون نبی کون ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ظنون سے حضرت یونس علیہ السلام مراد ہیں۔ ظنون یعنی مچھلی والے نبی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو بھی یاد کرو، یہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک دین پہنچائے، اور دین تبلیغ کے واسطے 33 سال تک لگا دیے، اور پھر 33 سال لگانے کے بعد قوم کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم نہیں مانی، قوم نے انکار کرتی رہی اور نہیں مانی، تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ کے حکم سے عذاب کے لیے دعا کر دی، اور یہ اعلان کر دیا کہ اے میری قوم، 3 دن کے بعد تمہارے پاس اللہ کا عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والے ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 3 دن کے ٹائم دیے تھے، وہ ٹائم دینے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے گاؤں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کون سے گاؤں میں تھے؟ فلسطین میں رہتے تھے۔ موصل جگہ میں ایک گاؤں ہے جسے نینوا کہا جاتا ہے۔ نینوا بستی سے نکل کر کے چلے گئے۔ جب جانے لگے تو نکلنے کا جو ٹائم تھا وہ چاشت کے وقت کا تھا، تو چاشت کے وقت نکلے اور نکل کر کے جانے لگے سفر میں دوسرے گاؤں طرف۔ جب جانے لگے تو راستے میں مسافروں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب ملاح جو کشتی چلاتے ہیں، ملاح کشتی چلاتے چلاتے دریا کے بیچ میں پہنچے،
تو کشتی ہلنے لگی اور ڈوبنے لگی۔ اس وقت ملاح نے کہا کہ کون ہے جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے بھاگ کر کے جا رہا ہے؟ کون ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر کے جا رہا ہے؟ تو سب حیران رہ گئے کون ہے۔ آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ قرعہ اندازی کیا جائے، اور قرعہ اندازی کرنے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہے اور اللہ کے محبوب بندہ ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ قرعہ اندازی کیا گیا، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس کے بعد جب اس طرح معاملہ پیش آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا کر کے دریا میں کود پڑے۔ جب دریا میں کود پڑے تو اب ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوا کہ اے مچھلی، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام کو نگل لو۔ تو اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور نگلنے کے بعد سمندر کے تہ تک چلی گئی۔ مچھلی نے نگل لیا اور تہ تک چلی گئی۔ اب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کتنے دن رہے، الگ الگ روایات ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کے طرف لوٹتے کہ عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ جیسے عذاب آنے لگے، عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو اس وقت یونس علیہ السلام کے قوم سب ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیے ایمان لانے کے بدولت، اور ایمان لے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہی کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا، اور پھر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیے، ورنہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور اسی لیے یونس علیہ السلام کو قرآن میں ہے ذنون کہا گیا ہے کہ مچھلی والے، نون کے معنی مچھلی کا آتے ہیں اور ذو معنی والا، تو مچھلی والا۔ تو مچھلی والے نبی کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اب دریا کے تہ میں مچھلی نے نگل کر کے لے گئی ہے۔ اب یونس علیہ السلام ایک تو رات کے اندھیری، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیری، اور پھر دریا سمندر کے اندھیری، تین اندھیریاں ہیں۔ اب وہاں تسبیح کی آواز سنتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو تسبیح کی آواز سننے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام بھی تسبیح پڑھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی تسبیح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوا دیے حضرت یونس علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَظَنُّونَ، اور یاد کرو ذنون کو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو پکارنے لگے خدا کو اندھیرے میں سمندر کے تہ میں پکارنے لگے۔ کیا پکارنے لگے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں،
یہ پکارنے لگے یہ دعا۔ آج ہم سب بھی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا ہم سب نماز کے بعد پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب بھی جو کیا ہے اپنے قصوروار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سب بھی غلطی میں ہیں، اللہ تو پاک ہے۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ روایتوں میں الگ الگ ہے، 3 دن کی بھی روایت ہے، 7 دن کی بھی ہے، اور 20 دن کی بھی روایت ہے کہ 20 دن بھی رہے، اور 40 دن کی بھی روایت ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور مچھلی کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ گلنے نہیں دینا اور سڑنے نہیں دینا، ہضم بھی نہیں کرنا یونس علیہ السلام کے گوشت اور ہڈی کو، جوں کا توں اندر ہی اندر تسبیح بیان کرنے لگے یونس علیہ السلام۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد پھر ایک میدان میں کھلے میدان میں مچھلی کو حکم ہوا کہ باہر میدان میں ڈال دو۔ پھر یونس علیہ السلام کو باہر میدان میں ڈال دیے دریا کے کنارے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیل کے درخت، بیلدار درخت، بیل کا درخت کہا جاتا ہے لت والا درخت، یعنی جس کا تنا نہ ہو، ہم سب اس کو لت کہتے ہیں، جیسے کدو ہے یا سبزی اور ہے، ککڑی وغیرہ ہے، کھیرا وغیرہ، یہ سب درختوں کو بیل دار درخت کہا جاتا ہے۔ اور آم ہے، کھجور ہے، یہ سب تنا والا درخت ہے، تو یہ سب کو یہ بیلدار نہیں ہے، یہ تنا والا درخت ہے، اور جو درخت لت والا ہوتا ہے اس کو بیلدار درخت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلدار درخت یعنی کدو کا لت، وہاں کدو کا پیڑ پیدا کر دیا، اور پھر اس پیڑ کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس پتے سے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی گئے، اور مکھی آنے سے اور ہر طرح کے آفات سے حفاظت کی گئی، اور پھر یونس علیہ السلام اپنے قوم کی طرف لوٹے۔ تو دیکھیں کیا کہ ہماری قوم سب ایمان لا چکے ہیں۔ تو اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سورہ صافات کے آیت نمبر 145 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَنَبَذْنَاهُ 143 کے اندر یہ فرمایا، 143 سے لے کر 145 تک کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے، یعنی یونس علیہ السلام اگر خدا کی پاکی بیان نہ کرتے، کیونکہ پاکی بیان کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھتے رہے یونس علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 143 کے اندر، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور اگر وہ خدا کی تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسبیح بیان کرنے لگے، اور اگر تسبیح نہیں بیان کرتے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، کہ وہ اس روز تک لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کے پیٹ میں رہتے، تو وہ اس روز تک یعنی یونس علیہ السلام اس دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جاتے، یعنی قیامت آ جاتی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں کیا ڈال دیے، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے ایک میدان میں ڈلوا دیے، اور پھر وہاں ایک پیڑ لگوا دیے، کدو کے پیڑ، اور اس پیڑ کو اس لیے لگوائے تاکہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد یونس علیہ السلام کے جسم کمزور ہو گئے تھے۔ کیوں کمزور ہوئے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں ہوا نہیں مل رہا تھا، سب طرح کے باہر کے جو آکسیجن ہوتا ہے اور سمندر کے اندر کے یہ فرق ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے پھر مکھی آنے سے اور پھر یونس علیہ السلام باہر جب نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہرنی بھیج دیے، اور حضرت یونس علیہ السلام ہرنی کے دودھ پیتے تھے اور رہتے تھے۔ جب بدن کے اندر تندرستی آ گئی اور صحت مل گئی تو اس کے بعد تندرستی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تندرستی آ گئی حضرت یونس علیہ السلام کے، اور وہ ہرنی دودھ پلاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہرنی کے دودھ بھی پیے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھی جانے کے لیے یہ سب اسباب کروائے، اور یہ تمام چیز عبرت کے لیے ہے کہ دیکھیے ایک وہ اللہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی روزی دیتا ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے پھر زندے اور صحیح سالم اور سلامت رکھنے والا وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو پیدا کیا۔ پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اسی کے سامنے ہم سب کو جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے اللہ ہی کی، اور اسی کی مرضی چلے گی دنیا میں، اور آخرت میں بھی اسی کی حکمرانی چلے گی، کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نیک کام قبول فرمائے، برے کاموں سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔